یہ عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا, ٹیکسز لگا دیے, سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج نہیں مل رہا. آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں, اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ, ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو NRO2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس NRO2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ NRO1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں, پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس, اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ NRO1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا, اور جس میں زرداری